ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سمجھے ہو؟ تمہارے ہاں فتویٰ ہے، اگر تم مرزے کے لکھے ہوئے، چلو نبی چھوڑ دو، نبی تو دین لے کر آتا ہے، کل بتا رہے تھے آپ کو، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں میں نے ان کا ذکر کیا تو مجھے نظر آ گئے، وہ بابر بھٹ بھائی آ گئے ہیں ہمارے، تو دیکھیں ماشاءاللہ میں ان کو ایڈ کر لوں تاکہ رونق بڑھ جائے تھوڑی سی، ان کے آنے سے تو رونق۔ السلام علیکم بابر صاحب، وہ ذرا مائک سے دور ہوں گے، جب آئیں گے تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ویلکم۔ ذرا میں یہ ہلکی سی بات ختم کر لوں تو پھر آپ سے پوچھتے ہیں۔ جی وہ جی میں آپ کی ڈاکٹر کل صاحب کا ریفرنس دے رہا تھا آپ جاری کہ رکھیں، بابر میں تھوڑا سا نے سننا کہا کہ چاہوں گا نبی اس تو کے دین بعد۔ لے کر آتا ہے، مرزا تو مسلک بھی نہیں لایا۔ تو میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں، یہ کل ایک بھائی صاحب نے بڑا میرے شکایت لکھی کہ آپ نے صفحہ نمبر 5 6 7 مس کر دیے ہیں اور اسمبلی اس بات کی اہل ہی نہیں تھی۔ تو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ بھئی اسمبلی میں جید ترین علماء موجود تھے اور میں نے بہت ساری اس کی مثالیں دی، اور ان کو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ عالم ہونے کا جو شخص فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو اس کے فتوے ہونے چاہیے۔ مولانا مودودی کے فتوے ہیں، مولانا مفتی محمود کے فتوے ہیں، ان لوگوں نے بہت سارے مسائل پر فتوے لکھ کر ہمیں دیے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا مسلک، یہ ایک مسلک کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو وہ قادیانی جو جہالت میں چھوڑ دیتا ہے غصے میں آ کر، تو وہ پھر مسلک نہیں مانتا، حالانکہ مسلک جو ہے اسلام کی شان اور اسلام کی عزت ہے۔ اگر آپ اسلام میں سے مسلک کو نکال دیں گے نا تو پھر دشمن کہے گا کہ تمہارا دین تو پرانا ہو گیا، اس کو اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے۔ مسلک آپ کے مذہب کی اپ ڈیٹ ہے جو قرآن اور سنت پر مبنی ہے۔ لوگوں، اگر آپ مسلک کا انکار کرتے ہو تو خدا کی قسم آپ بہت بڑا گناہ کرتے۔ میں نہیں کہتا کہ مسلک کا آپ پر بائنڈنگ ہے، لیکن مسلک کا ماننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے مذہب کی، آپ کے دین کی، دین قیمہ کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی اپ ڈیٹ ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اپ ڈیٹ کون لکھ سکتا ہے؟ اس کو کیا حق ہے کہ اپ ڈیٹ لکھے؟ میرے بھائی بہنوں، اپ ڈیٹ کوئی انسان بھی لکھ سکتا ہے جس نے قرآن اور سنت۔ دیکھیں بہت سارے لوگ آ گئے ہمارے پاس، میں کچھ کو جانتا ہوں، میں آپ کو ابھی لوں گا انشاءاللہ، میں اس کو تھوڑا سا بند کروں گا بات کو، تو آپ پلیز جائیے نہ کہیں پر۔ آپ محمد صدیق صاحب ہیں، جرنلسٹ صاحب ہیں، تو میں ضرور آپ کی سب بات کروں گا، یہ میں مکمل کر لوں۔ تو مسلک کی ایک ضرورت ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام میں مسلک کی اہمیت، دی امپورٹنس آف مسلک ان اسلام۔ اس پر میں نے بہت سارے ریفرنس دیے ہیں، وہ میں فری پی ڈی ایف کچھ دیر میں، کچھ عرصہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ پڑھ لینا، آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اور ایک فرق بتا دوں، مسلک اپ ڈیٹ ہے، لیکن یہ وہ والی اپ ڈیٹ نہیں ہے جو آپ پر بائنڈنگ ہے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، بدل بھی سکتے ہیں، جو چیز آپ بدل نہیں سکتے وہ قرآن اور سنت ہے، لیکن یہ اپ ڈیٹ قرآن سنت پر مبنی ہو اور آپ کی ہسٹری ہو کہ آپ قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، آپ عالم دین ہوں۔ اور یہ اس کرائیٹیریا پر وہ پوری پینل اترتا تھا جو قادیانیت کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ تو اب میں ایک آخری بات چھوٹی سی جلدی سے یہ کہوں گا کہ اب قادیانی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ ہم تو تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بات ہوتی تو تمہارا ایمان مرزے پر کبھی نہ ہوتا۔ یہ دیکھیں مرزے نے اس تذکرہ میں لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے صفحہ نمبر بھی ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کا نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ تسلی ہو گئی؟ تو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، تو اتنی دیر ہم 1 منٹ
ڈاکٹر ہاں صاحب معذرت کے ساتھ میں مخل ہو رہا ہوں. صدیق صاحب ہمارے بہت ہی بڑے مجاہد ختم نبوت ہے, انڈیا سے آتے ہیں, اچھا ہمارے بڑے اچھا. محسن ہیں, ان کو ضرور لے لیجئے گا. ہاں میں ابھی پہلے ان سے بات کرتے ہیں. مطلب مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. یہ صدیق صاحب آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اور پڑھے لکھے ہیں جی. یہ جرنلسٹ صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں. تو پہلے آپ ہم بابر بٹ صاحب کو سنتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں صدیق صاحب کو ماشاءاللہ. نہیں بڑا صدیق نام صاحب اتر گیا ذہن سے. ماشاءاللہ. صدیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صدیق صاحب, بہت بہت شکریہ نوازش آپ کی, ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں. جی بولیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق صاحب آج میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا گیا, اور اسمبلی میں جو 1976 میں پاکستان کی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کا نام لے کر کہا کہ یہ غیر مسلم ہے. آپ کا کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں, شاید وہ میوٹ ہے. ان کا ریسپانس تھوڑا ڈیلیڈ ہے, ان کے نیٹ کا شاید تھوڑا جی جی ان کا انٹرنیٹ ہینگ ہو رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں بابر بٹ صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں پہلے تو معذرت چاہوں گا, یہاں پہ نا کچھ رینوویشنز ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کسی کیا دوست کہا کا آپ نے؟ میں پہلے تو معذرت چاہوں گا, یہاں پہ نا کچھ جن صاحب ڈبل کا آواز آ رہی مائک ہے آپ آن ہے وہ مائک آف کر لیں پلیز دوست, تاکہ میری آواز جو ہے وہ ایکو ہو رہی ہے اور دوبارہ ٹکرا ہاں کے جی, میری طرف آ سب لوگ اپنا اپنا مائک آف کر لیں تاکہ ہم سن سکیں کہ بابر بٹ صاحب کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ معذرت چاہوں گا کہ یہاں جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں کچھ کام ہو رہا ہے, رینوویشنز ہو رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے اچھا, کہ شور کی آواز بیچ میں نہیں آئے. آپ کی آواز بالکل صاف ہے, مجھے تو بہت اچھا صاف آ رہی ہے. ہاں جی, میں نے وہ فون کو نوائز ریڈکشن پہ لگایا, بیک گراؤنڈ جو نوائز ہوگی اس کو یہ ریڈیوس کرے گا ضرور, لیکن ابھی وہ تھوڑے وغیرہ چلا رہے ہیں, بہت سارا کام کر رہے ہیں, ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ 74 میں ہم نے ایک چیز کا اعادہ کیا, کوئی نئی چیز جو ہے ہم نہیں لے کے آئے تھے. دراصل 1900 میں یا 1901 میں جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسی وقت علماء کا اجماع ہو گیا تھا, اور اسی وقت اس پہ تکفیر جو ہے وہ عائد کر دی گئی تھی. پہلی بات قادیانیوں کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو انفرادی تکفیر ہوتی ہے اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ اگر چند علماء بھی کوئی فتویٰ جاری کر دیں کسی اور مسلک یا فرقے یا گروہ کے خلاف, تو چند علماء کا فتویٰ بھی اہمیت نہیں رکھتا جب تک کہ علماء دین کا اجماع نہ ہو. اجماع قرآن پاک سے ثابت ہے, یہ ایک شرعی چیز ہے. بالکل جی, مثال کے طور پہ بریلویوں پہ تکفیر کچھ علماء نے لگائی کہ یہ جو مزارات ہوتے ہیں ان پہ سجدہ کرتے ہیں, تو اس تکفیر کی تردید آ گئی فوراً. ہم جتنے بھی یہ اولیاء اللہ ہے یا بزرگان دین ہیں ان کے مزارات پہ جاتے ہیں, قادیانی تو نہیں جاتے. وہ دیکھ لیں, داتا دربار صبح چلے جائے, جو قادیانی بھی مجھے سن رہے ہیں لاہور میں جو ہے, بری امام چلے جائیں, میں بڑے بڑے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, تو جتنے دخول اور خروج کے راستے ہیں ساروں پہ اوقاف محکمہ ہے ہمارا, انہوں نے بورڈ لگا دیے ہیں کہ مزارات پر کسی قسم کا سجدہ کرنا, خواہ وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہ ہو, یہ بھی حرام ہے.
اور یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. حالانکہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا. اگر ایک شخص 10-12 سال بیرون ملک میں رہ کے گھر میں جاتا ہے اور وہ ماں جس نے اسے پالا ہوتا ہے اور انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہوتا ہے، جو توتلی زبان میں بات کرتا ہے تو ماں اسے سیدھی باتیں کرنا سکھاتی ہے، اگر وہ جا کے اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے یا اپنا ماتھا ٹیک لیتا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے. لیکن اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا کہ ایک شائبہ بھی نہ گزرے شرک کا. اس کی جب تکفیر کی تردید آ جائے تو تکفیر ختم ہو جاتی ہے. اگر تب بھی کوئی تکفیر کو برقرار رکھنا چاہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تکفیر پھر مکفر کی طرف لوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے جو اہل حدیث دیوبند مسلک کے یا مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان پہ بھی ایک تکفیر آئی، چند علماء نے دی کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فوراً اس کی تردید آ گئی. قادیانیوں پہ امت کا اجماع ہوا، تمام مکتبہ فکر کے علماء نے ان پہ تکفیر لاگو کی، فتویٰ دیا کہ یہ اجرائے نبوت کے قائل ہیں، اس لیے یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں. غلام احمد نے دعوی نبوت کر کے اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر لیا. آج تک قادیانیوں کی طرف سے اس تکفیر کی تردید کوئی نہیں آئی. بالکل درست. اس پہ امت کا اجماع ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے، میں پہلے اصل میں یوٹیوب پہ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا تو پروگرام ہے آج، پھر میں سٹریم میں آیا. آپ فرما رہے تھے کہ جو ابھی دیکھیں یہ بات میں گھوم رہی ہے، جو آپ نام بولے تھے وہ تھے مولانا اللہ وسایہ، جن کا نام آپ لینا چاہتے تھے، جو ابھی بھی یاد ہے ماشاءاللہ. جب قومی اسمبلی میں یہ گئے تو وہاں سارے مکتبہ فکر کے لوگ تھے اور بڑے بڑے جید علماء تھے. کسی ایک مکتبہ فکر کا عالم بھی وہاں غیر حاضر نہیں تھا، وہ موجود تھے سارے. اور بنیادی طور پہ یہ انہی کے سوالات تھے. صرف پردے کے آگے جو سوالات پوچھے وہ یہی بختیار نے پوچھے. کھانے کے وقفے کے دوران، چائے کے وقفے کے دوران جو سوالات دیے جاتے تھے وہ علماء دین کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے. مرزا ناصر احمد مشروط طور پر اسمبلی میں آئے تھے کہ علماء دین براہ راست ان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کا یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ جب آپ کسی کی اتھارٹی کو قبول کرتے ہیں، خواہ وہ عدالت ہو، خواہ وہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ میڈیشن کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی پنچایت ہو، اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہ ہو، جب آپ اس پنچایت کی اتھارٹی کو قبول کرتے ہیں تو اس میں جا کے شمولیت اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، جا کے وہاں فریق بنتے ہیں. اور یہ قادیانیوں کی بہت ہی بڑی منافقت ہے کہ جب فیصلہ خلاف آ گیا تو کہا جی اس اسمبلی کو کس نے یہ اختیار دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام احمد کو اور اس کے بیٹے بشیر الدین محمود کو کس نے یہ اختیار دیا کہ جس نے غلام احمد کو دیکھا یا نہیں دیکھا. ابھی اس وقت دنیا کی آبادی ہوگی 7-8 ارب. خواہ کوئی الاسکا میں بیٹھا ہوا ہے، قطب شمالی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی غلام احمد کو اگر اس نے نہیں مانا تو وہ کافر ہے، بلکہ پکا کافر ہے، جہنمی ہے، پکا جہنمی اور دارہ اسلام سے خارج ہے. کس نے اس کو یہ اختیار دیا؟ ارے ہم نے تو 74 میں وہی باتیں لوٹا کے آپ کو دی جو پہلے آپ ہمارے بارے میں کہہ چکے تھے. او جی جو کلمہ گو ہو، جو قبلہ روح ہو کے نماز پڑھے، جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک نیا لے کے آئے معاملہ. قادیانیوں مجھے بتاؤ، کیا مرزا غلام احمد کا بیٹا سور کھاتا تھا؟ اعتراف کرو وہ سور کھاتا تھا. اب کہیں گے نہیں، غلام احمد کا بیٹا جو اس کی پہلی بیوی سے تھا، فضل احمد، حرمت بیوی سے،
وہ سور نہیں کھاتا تھا. اگر قادیانی کہتے ہیں ضد ہیں کہ نہیں وہ سور کھاتا تھا, ہم پھر بھی کہیں گے نہیں وہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا تھا. اگر آپ کہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح ملکہ کے قدموں میں سر رکھ کے نماز پڑھتا تھا, ہم مسلمان نہیں مانیں گے. ہم نے اس کا جنازہ پڑھا ہوا ہے, وہ مسلمان تھا. وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا تھا, وہ کلمہ گو تھا. غلام احمد نے اس کا جنازہ نہ پڑھنے کی کیا وجہ بتائی؟ کون ہے قادیانی بے شرم بے غیرت جو کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہو, جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے, اس کو کافر کہنا یہ گناہ ہے اور جرم ہے. تو غلام احمد نے اس کا ارتکاب کیا. اس کے بیٹے کا جنازہ اس کے گھر کے پاس سے لے کر مسلمان گزرے, کلمہ شہادت کی آواز آ رہی تھی, غلام احمد اندر بیٹھا ہوا تھا, وہ جنازے میں نہیں گیا. اس سے بڑھ کر غلام احمد کا بیٹا بشیر الدین محمود, اس کو کس نے یہ اختیار دیا؟ اسے ایک قادیانی نے کہا کہ میرا ایک غیر احمدی, ہماری نظر میں تو وہ مسلمان تھا, یہ اصطلاحیں بھی قادیان میں یہ ساری خباستیں جو ہیں یہ کریٹ کی گئی ہیں, غیر احمدی, احمدی. اس نے کہا کہ میرا ایک غیر احمدی دوست ہے مسلمان کلمہ گو ہے, اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے, میرا دوست ہے, میرے تعلقات اس سے مراسم ہے, ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں, معاشرتی جو تعلقات ہیں وہ تو ہوتے ہیں, تو میں اس کے بچے کا جنازہ پڑھ لوں. قادیانیوں, بچہ نبی عالم کا ارشاد ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, اس بیچارے کا کیا مذہب ہے؟ وہ تو جب بڑا ہوگا اس کو عقل آئے گی, شعور آئے گا, تو اپنے عقیدے کی تجدید کرے گا, جس طرح ہم نے کی ہے. ہم بھی قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. بشیر الدین محمود نے اس کو بچے کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی. تم کہتے ہو سب مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہیں, تم منافق ہو, تم منافقت کرتے ہو. جب آپس میں بیٹھتے ہو تو تم کہتے ہو کہ بابر بٹ جو ہے یہ مرتد ہے, شمس الدین جو ہے یہ مرتد ہے, ایک شیخ جو ہے یہ مرتد ہے, تم کہتے ہو. اگر مذہب بدلنے کا والا مرتد ہے تو 19ویں اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا مرتد غلام احمد خود تھا. گرگٹ اتنی جلدی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی غلام احمد اپنے قائد بدلتا رہا. وحی کی تنسیخ ہو چکی ہے, یہ الفاظ ہے اس کے. قادیانیوں غور کرو, یہ بندہ لکھ کے پھر لکھتا ہے وہی مجھ پہ ایسے ہوتی ہے جس طرح بارش ہوتی ہے. جو کتاب اس نے اللہ سے الہام پا کے لکھی, جس کتاب کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, اس کو خواب میں ملے اور کہا کہ یہ کتاب میں نے ہاتھ میں پکڑ دیا ہے, اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی, اور جس کے بارے میں اس نے کہا علم القرآن الرحمن علم القرآن, یہ اللہ نے مجھے قرآن کا سارا علم دیا ہے. اور وہ ریفرنسز دے کے اس میں اس نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم انصری کے ساتھ آسمان پر موجود ہے. آج تم کہتے ہو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. وہ اپنی زندگی کا 80% حصہ جو شخص مشرک رہا, تم نے اس کو نبی مان لیا. اور پھر اسی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اس نے کہا کہ ان کی جو قبر ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. 180 ڈگری کے زاویے پہ گھومتا رہا ساری زندگی. دنیا کا کوئی شخص اتنا متضاد نہیں ہے, اس کی ذات اتنے تضادات سے بری ہوئی نہیں ہے جتنی غلام احمد کی ہے. پہلے کہا کہ یروشلم میں قبر, پھر کہا شام میں ہے, اور پھر کہا اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ یہ قبر ملا خان یار میں کشمیر میں ہے. یہ جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ان پہ بڑا رش ہوتا ہے.
ابھی امت جو پاکستان کے مسلمان ہیں یہ اس چیز پہ منقسم ہیں کہ جو لاہور میں پاک دامن بیبیوں کے بازارات ہیں وہ واقعہ ہی ان کے ہیں یا نہیں. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یوں پتہ چلتا ہے یہ شواہد ملتے ہیں کہ یہ پاک دامن بیبیاں ہی ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد ہجرت کر کے ادھر آئیں. امت اس پہ منقسم ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھوس شواہد کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ ہم پورے وثوق سے کہہ سکیں کہ یہ ان کے بازارات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جائیں تو وہاں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں گزرتے ہوئے انسان سے انسان ٹکرا جاتا ہے. اور اگر مسلمانوں کو یہ پتا چل جائے کہ کسی بھی اسلامی یا غیر اسلامی ملک میں صحابہ رسول کی قبر ہے، کسی ایک صحابی رسول کی قبر ہے، اصحاب کو بھی چھوڑ دیں، تانتا بن جائے گا وہاں پہ، مسلمانوں کی لائنیں لگ جائیں گے. قادیانیوں، ہم تو یہ نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کسی ہندو کی قبر ہے. تم تو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی قبر ہے. اللہ کا صاحب شریعت نبی رسول، قرآن میں بے شمار ذکر ہے ان کا اور ان کی والدہ کا، بلکہ ان کی والدہ کے نام پہ تو پورا چیپٹر ہے، پوری سورت ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسٹ مینشن جو پرافٹ ہے قرآن میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ ہے. اتنے جلیل القدر نبی، آپ کا ایمان ہے، آپ کا نبی کہہ گیا کہ وہ وہاں دفن ہے. ساری زندگی آپ کے نبی نے ادھر منہ نہیں کیا. کتنی دور تھا قادیان سے کشمیر. یہ جھوٹ بولتے آپ کے بشیر الدین محمود گیا تھا، وہ بھی نہیں گیا. ناصر بھی نہیں گیا، طاہر بھی نہیں گیا، یہ جو موجود ہے یہ بھی نہیں گیا. تم بھی نہیں جاتے. تمہیں پتا ہے اور قادیان کے مرزوں کو پتا ہے، ان کے سارے خاندان کو پتا ہے کہ یہ 2 نمبر قبر ہے اور ہم نے دھندا چلایا ہوا ہے. ادھر منہ نہیں کرتے. اللہ کا اتنا بڑا نبی. اور بھائی یہودیوں کا تو یہ ایمان نہیں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، نہ عیسائیوں کا ہے، جتنے آسمانی مذاہب ہیں، نہ ہمارا ہے. 2 ارب کے قریب تو مسلمان بھی ہیں، کسی کا بھی نہیں. اگر ہوتا تو وہاں کئی دن لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے کہ اللہ کا اتنا بڑا جلیل القدر نبی وہاں مدفون ہے. قادیانی خاندان میں قادیان کے جو مرزے ہیں پابندی ہے وہاں پہ جانے پہ، نہیں جاتے. یہ ان کو پتا ہے یہ 2 نمبری ہے ساری. عقیدہ رکھے ہوئے ہو، کچھ شرم کرو. کس نے تمہیں اتھارٹی دی؟ مرزا بشیر الدین محمود کو کس نے یہ اختیار دیا کہ غلام احمد کو کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ شاید وہ نشے میں تھا، اس میں مان نہیں لایا. کافر، بلکہ پکا کافر، دار اسلام سے خارج. جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں، ایک ایک رکن اسمبلی کے پیچھے 2-3 لاکھ افراد اس کے حلقہ سے ہوتے ہیں جو اس کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں. یہ پاکستان جو ملک ہے اس کے عوام کی آواز تھی. یہاں 97% مسلمان رہتے ہیں. پھر یہ مادر نامہ میں جو ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے ہندوؤں کے بارے میں، سکھوں کے بارے میں، بھی ان کے بارے میں اسمبلی نے آج تک یہ شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے کہ کل کو اسمبلی یہ کہے گی کہ ہندو جو ہیں یہ کریں، یہ نہ کریں. بھائی ہندوؤں نے اسلام پہ کوئی حملہ نہیں کیا. ہندوؤں کی شناخت، ان کا تشخص الگ تھا، سکھوں کا تشخص الگ تھا. وہاں پارسی بھی ہے، وہاں کیلاش بھی ہیں، وہاں عیسائی بھی ہیں. شاید ہی دنیا کے کسی معاشرے میں، کسی ریاست میں، کسی ملک میں اتنی اقلیتیں ہوں جتنی پاکستان میں ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنا تشخص نہ رکھتا ہو. تم اسلام میں گھس کے آئے اور اسلام کی جڑیں کاٹنی تم نے شروع کر دی. تم نے اسلام کو متنازع بنایا، تم نے اسلام پہ حملے کیے. میں ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد
صرف غلام احمد مرزا جو قادیان والا تھا یا اس کا جو خاندان تھا صرف یہی غدار نہیں تھے. میں اسی گھر کو صرف دوشی قرار نہیں دیتا, اور بھی غدار تھے. میرا تو ذاتی یہ میرا خیال ہے, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان غداروں کی قبریں کھود کے ان کی باقیات جو ہیں, ہڈیاں ہیں جو, ان پہ کوڑے برسائے جانے چاہیے. یہ کام مغرب نے کیا ہوا ہے. یہ گورے انہوں نے غداروں کی قبریں کھود کے ان کی ہڈیوں میں کوڑے برسائے ہوئے ہیں. غداری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہوا ہے تاکہ آئندہ کوئی غدار پیدا نہ ہو قوم میں. دوسروں میں اور غلام احمد قادیان والے میں یہ فرق تھا کہ دوسروں نے دین محمد پہ حملے نہیں کیے, انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں نہیں کی, نبی عالم کی شان میں گستاخی نہیں کی. ان کی سب سے چھوٹی پیاری چہیتی بیٹی جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کی شان میں گستاخیاں نہیں کی, اہل بیت کی شان میں گستاخیاں نہیں کی. غلام احمد کی بیویاں, اس کی زوجیت, ساری پراجنی, اور بشیر الدین محمود کی 7-8 بیویاں اور اس کے 28 بچے یا 23 بچے. مرزا ناصر کی بیویاں, اس کے بچے, طاہر کی بیوی اس کے بچے, مسرور کی بیوی اس کے بچے. ایک نام اہل بیت کے نام پہ مجھے دکھا دو, میں تمہیں مان جاؤں. نہ کوئی زینب, نہ کوئی فاطمہ, نہ کوئی حسن, نہ کوئی حسین, نہ کوئی علی. یہ بغض رکھتے ہیں اہل بیت کے خلاف, یہ اناد رکھتے ہیں اہل بیت کے خلاف, کیونکہ یہ خباثت مرزا کر گیا ہے جس نے کہا کہ میری جیب میں 1000 حسین ہے. کستوری کی خوشبو کے سامنے گوں کا ڈھیر, یہ الفاظ منہ سے نکلتے نہیں. یہ کس نے تمہیں حق دیے؟ گوروں نے کہ اسلام پہ چڑھ دوڑو, اس کی شناخت کو متنازع کر دو. ساری زندگی وہ شخص پنجاب سے باہر نہیں گیا. ہاں, دلی تک وہ آیا اور دلی کی جامعہ مسجد میں ایک بڑے اجتماع کے سامنے اس نے یہ اعتراف کیا اور کہا کہ میں مدعی نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں اگر کوئی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے, حقائق کو سمجھے قادیانیوں. اگر 10% 20% بھی کوئی قادیانی بغیرت ہو تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آ جائے گا. جو 100% ہو میں اس سے بات ہی نہیں کرتا. یہ جو تم امتی نبی کا تصور لے کے آئے ہو یہ تم نے بنی اسرائیل سے لیا ہے. اسلام میں امتی نبی کا کوئی تصور موجود نہیں. میں مانتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام, ان کا ذکر ہے قرآن میں کئی آیات میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سلطنت سے اپنی امت سے دور جاتے تھے تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب کے طور پہ, اپنے اتالیق کے طور پہ وہاں چھوڑ کے جاتے تھے امت میں, اور وہ فرائض نبوت سارے انجام دیتے تھے ان کے تحت رہ کے. لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی امکان کو رد کر دیا کہ ان کے ہاں کوئی امتی نبی ہو سکتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے, مسلم میں ہے, شیعوں کی وہ حدیث کی معتبر کتاب ہے بحر الانوار, اس میں بھی موجود ہے. علامہ محمد باقر نے لکھی, 36 سالوں میں لکھی. یہ ساری معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ کو شہر سے باہر کسی کام کے لیے جانا پڑا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائیں اور کہا کہ اے علی, مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی یا ہارون کو موسیٰ سے تھی. لیکن آگے اضافہ فرمایا اس کا, یاد رکھنا, مگر علی یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مسیلمہ کذاب کون سی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا؟
اذان تو یمامہ میں وہی دی جاتی تھی جو مدینہ میں دی جاتی تھی، نماز تو اسی طرح پڑھی جاتی تھی یمامہ میں جس طرح مدینہ میں مسلمان پڑھتے تھے، نبی عالم پہ درود اسی طرح بھیجا جاتا تھا اور اسی طرح نماز میں کہا جاتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے جو خط لکھا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس خط کا عکس بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ مسلمان قرآن کے بعد کسی کتاب کو انتہائی قابل اعتماد سمجھتے ہیں تو وہ بخاری ہے۔ وہ اس خط کا عکس بخاری شریف میں موجود ہے۔ مسلمہ کذاب نے خط کے اوپر لکھا خط بنام محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کو میں خط لکھ رہا ہوں۔ وہ آپ کی رسالت کا قائل تھا، وہ جو رسالت چاہتا تھا وہ ایسی ہی نبوت چاہتا تھا جس طرح غلام احمد نے لی۔ اور پھر اس نے نیچے لکھا مسلمہ کذاب رسول اللہ کی طرف سے، وہ مدینہ ملنے آیا، مدینہ سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے، اس نے یہ برملا کہا کہ آپ جب تک حیات ہیں آپ ہی نبی ہیں، میں آپ کے بعد نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ شہروں میں کثیر انسان رہتے ہیں، آبادی بڑی ہے، آپ ساری یہ نبوت رکھیں، دیہاتوں میں جہاں کم آبادی ہے، ان پڑھ جاہل امی لوگ ہیں، وہاں کی نبوت مجھے دے دیں۔ وہ ایک ماتحت نبوت مانگ رہا تھا، اس کے ماننے والے سارے کلمہ وہی پڑھتے تھے جو مسلمان پڑھتے تھے، جس طرح قادیانی نمازیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی وہی رکھتے ہیں، سارا کچھ مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے کرتے تھے۔ نبی عالم نے زمین پہ نظر ڈالی، ایک چھوٹی سی ٹہنی نظر آئی، اٹھا کے کہا کہ نبوت میں سے تو اتنا حصہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ آپ نے رد کیا ہے امتی نبی کا، کسی نبوت کے تحت کسی نبوت کے ملنے کا رد فرمایا آپ نے۔ اسلام میں امتی نبی کا کوئی تصور کوئی نہیں، یہ بنی اسرائیل سے لے کے یہودیوں سے لے کے آیا، یہ غلام احمد نے یہودیوں سے لیا ہے یہ تصور، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بہت وقت لے رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب، بہت سارے دوست اور بھی نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو موقع دیں۔ میری آواز آ رہی ہے نا اب؟ جی جی آ رہی۔ ہاں نہیں، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، میں لوگوں کو، آپ کا تو بہت انٹروڈکشن ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے جو بڑے معزز بھائی ہیں بابر بٹ صاحب، یہ سابق قادیانی ہیں، ان کی باتیں جو ہیں وہ قادیانیت کی ٹرو ریفلیکشن ہوتی ہے، انہیں قادیانیت کے بارے میں بالکل صحیح سے پتہ ہے، یہ زندگی کا ایک عرصہ انہوں نے اس کلٹ میں گزارا ہے، تو اس لیے میں بٹ صاحب آپ کی باتیں بہت غور سے سنتا ہوں۔ اور تو اب جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا، جرنلسٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ آپ اپنا مائک کھولیں اور اگر کچھ کہنا چاہیں تو ہم بڑے غور سے سنیں گے۔